کرپشن ہو گئی تھی جی. میں پڑھ رہا تھا اقتباس جی. ٹھیک ہے جی. کہ کیسے جو ہے یہ اگر نصب العین کی بلندی، وسائل کی کمی اور نتائج کی درخشندگی اور جو ہیومن جینیس جو ہے یہ معیار ہے، تو کون ہے جو اس باب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کسی اور انسان کو پیش کرنے کی جرات کر سکے؟ دنیا کے اور بڑے بڑے انسانوں نے صرف اسلحہ، قانون یا سلطنتیں پیدا کی، زیادہ سے زیادہ مادی قوتوں کو ہی تخلیق کر سکے، یا اکثر اوقات خود ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ کر ڈھیر ہو گئی. لیکن اس انسان نے صرف جوئش و عصا کے مجالے سے قانون ساز وسیع سلطنتوں، قوموں اور خاندانوں کو ہی حرکت نہیں دی، بلکہ ان کروڑوں انسانوں کے قلوب کو بھی، جو زمانے کی آباد دنیا کے ایک تہائی حصے میں بستے تھے. دیکھ رہے آدھی زیادہ سبلا اس دنیا، اور ان سے بھی کئی زیادہ شخصیت نے قربان گاہوں، دیوتاؤں، مذاہب و مناسک و تصورات و معتقدات، بلکہ روحوں تک کو جھنجھوڑ دیا. اس نے ایک ایسی کتاب کی اساس پر جس کا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسی قومیت کی بنیاد رکھی جسے دنیا کو مختلف نسلوں اور زمانوں کے امتزاج سے ایک امت واحدہ پیدا کر دی. یہ لافانی امت اور باطل کے خداؤں سے سرکشی و تنفر اور ایک خدا واحد کے لیے والہانہ جذب و عشق، یہ ہیں دنیا میں اس عظیم ہستی کی یادگاریں. افسانی خداؤں کے ہجوم میں ایک خدا کے تصور کا اعلان بجائے خیش ایک ایسا معجزہ کہ جو یہ الفاظ اس منات کی زبان سے نکلے اسے تمام باطل خداؤں کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا اور ایک تہائی دنیا میں آگ لگا دی. اس کی زندگی، اس کے مرا کے بعد تمام پرستی کے خلاف اس کی مجاہدانہ صحیح و کاوش اور باطل خداؤں کے غیظ و غضب کو استحکار کی ہنسی سے ٹھکرا دینے کی عظیم جرت. مکی زندگی میں متواتر 13 برس تک تمام مصائب و نوائب کے مقابل میں استقامت و استقلال، مخالفین کی تکذیب و تدقیق کا خطر پیشانی سے استقبال، یہ تمام مشکلات، پھر ان کے بعد اس کی ہجرت، اس کی مسلسل دعوت و تبلیغ، اس کا غیر منقطع جہاد اپنے مقصد کی کامیابی پر یقین محکم، اور نامساعد حالات میں اس کی مافاق البشر جمعیت خاطر فتح و کابراری میں تعبل و عفو، سلطنت سازی کی خاطر نہیں بلکہ اپنے ڈیوائن مقصد کی کامیابی کے لیے اس کی امنگیں اور آرزویں. وجد و کیف کی دنیا میں اس کی متواتر دعائیں، پھر اللہ سے راس و نیاز کی باتیں، اس کی حیات، اس کی ممات اور بعد از موت اس کی مقبولیت، یہ تمام حقائق کس قسم کی زندگی شہادت دیتے ہیں؟ کیا ایک مکذب و مفترق کی زندگی، یا ایک ایسے انسان کی جسے اپنے دعوے کی حقانیت پر غیر متزلزل ایمان ہے؟ اس کا یہی کوشکر ایمان تھا جس نے اس میں ایسی لرز انگیز اور بے پناہ قوت پیدا کر دی کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو زندہ اور پائندہ بنا کر دکھا دیا. یہ عقیدہ کیا تھا؟ خدا کی توحید اور تنزیہ اور ذکر، یہ بتانے کے لیے خدا کیا ہے، اور ثانی ذکر اس کی وضاحت کے لیے کہ خدا کیا نہیں. وہ اللہ اور یہ لا، ایک حصہ دنیا سے باطل خداؤں کو مٹانے کے لیے، خواہ اس میں تلوار کی بھی ضرورت کیوں نہ پڑے، اور دوسرا حصہ خدا حقیقی کی مسند میں اجلال بچھانے کے لیے. بہت بڑا مفکر، بلند پایا خطیب، پیغامبر، مکنن، سپہ سالار، تصورات و معتقدات کا فاتح، صحیح نظریہ حیات کا علاوہ بصیرت قائم کرنے کا ذمہ دار، اس نظام کا بانی اس پہ باطل خداؤں تک کی دنیا میں دخل نہ ہو سکے، دنیاوی سلطنت اور ان کے اوپر ایک آسمانی بادشاہت کا بانی، یہ ہے محمد. آخر میں کہتے ہیں خیر ان تمام معیاروں اور پیمانوں کو اپنے ساتھ لے آؤ جن سے انسانی عظمت و بلندی کو ماپا اور پرکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دو کہ کیا دنیا میں اس سے بڑا انسان کوئی آیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ایک حقیقت شناس ان باعث غیر مسلم، یہ قرآن میں ہے کہ ان باعث غیر مسلم ہی اس قرآن تک پہنچے گی کہ نگاہیں کہاں تک پہنچی، اور اس نے اس رحمت اللہ عالمین کی جھلک کہاں کہاں اور کس انداز سے دیکھی. اب دیکھیے اس اقوام سے دیگر اقوام کی صلاحیتیں تو بیدار ہو گئی ہیں، دیکھیں ہماری جو صلاحیتیں پشمرد اور پیرالائز ہیں، کیوں کہ ہم نے وہ جو قرآن نے حقیقت بیان کی ہے، حضور رحمت تو ہیں لیکن صرف ان کے لیے جو ایمان لائیں گے وہ رحمت للذین آمنوا، ٹھیک ہے، من گم جی 9/61.
اب اندازہ لگائے قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ دعویٰ غور طلب ہے. مسلمان قرآن و نبی اکرم کے اسم گرام کے ساتھ نسبت تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن نسبت رکھنے اور ایمان رکھنے میں فرق ہے. دیکھیں قرآن کے اصولوں کو زندگی کا نصب العین بنائیں، ضابطۂ حیات، یہ بڑا فرق ہے. قرآن نے اس مقام پر کر دی. ٹھیک، یا حضور کو رحمت اللہ عالمین فرمایا کل انما یوحی الیہ، ہاں ہاں، انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، 21/108. ان سے کہہ دو میری طرف وحی ہوئی ہے، تمہارا الہ جس کے قوانین کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے صرف ایک خدائے واحدہ ہے. اب بتاؤ کیا تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ کیا ہمارا سر قرآن کے سامنے خم ہے یا سے سرکشی اختیار کی ہوئی ہے؟ اپنے خود ساختہ قوانین و ضوابط کے سامنے ہم نے غیر مسلم قرآن کے متعلق یہ کہتے ہیں. اس کی تعلیم کسی مقام پر بھی ناکام ثابت نہیں ہو سکتی. ہم اپنی تمام نظام ہائے تمدن کے باوجود اس کی حد سے آگے نہیں بڑھ جا سکتے. یہ امام الناز ہے قرآن، اور حقیقت یہ ہے کوئی انسان بھی اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. یہ گولٹے کا خط ہے ایگریمنٹ کے نام، تو گولٹے مسلمان ہو گئے تھے. ہم نے تو قرآن کو غلافوں میں لپیٹ رکھا ہے، اپنی رہنمائی کے لیے دوسرے دروازوں پر رجوع بسائی کرتے ہیں. کہ یہ ہے ایمان. اگر ہماری صلاحیتیں نشوہاں نہیں پا رہی تو اس میں قصور کس کا؟ سورج اسی کو روشنی دے سکتا ہے نا جو اپنی آنکھیں کھول کر رکھے. بارش اسی زمین کی نفع بخش ہو سکتی ہے جو اس کے قطروں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے اپنی آغوش واہ کر دے. ہم نے صحابہ کرم کی طرف سے اپنے آپ کو بند دنیا کے ہر چشمے تہذیب و تمدن کو آزما کر دیکھ لیا نا. کیا کہیں سے آب حیات کی بوند بھی ہمارے لیے وجہ سرابی ہوئی ہے؟ کیا اس کے بعد بھی وقت نہیں آیا کہ ہم پھر اسی ابر نیساں کی طرف رجوع کریں جس کی گور افشانیوں نے ایک بار ہماری زمین مردہ کو اس طرح زندگی اور شادابی عطا کی تھی، اس سے ہماری دنیا پر بہار آ گئی. دیکھ لیں خدائے جلیل نے اپنے بندوں سے جو کچھ کہنا تھا آخری مرتبہ کہہ دیا. شرف انسانیت تکمیل کے لیے جو قوانین دینے تھے وہ اپنی انتہائی شکل میں دے دی. اب اس کے بعد انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کسی دوسری مشعل راہ کی ضرورت اور کسی ہادی طریقت کی محتاجی نہیں رہی. اب انسانیت کے مقام بلند تک پہنچنے کے لیے وہی ایک صراط مستقیم ہے جس پر ذات اقدس و اعظم کے نقوش قدم قدم جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. جنہیں دیکھ کر ہر جو خبیر و بصیر ہے وہ پکار اٹھتا ہے مقام خیش اگر خواہی دری دیر بحق دل بند